السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کے مہینے میں یہ 3 نوافل آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں یہ 3 نوافل آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک کی فضیلت تو حج اور عمرے کا ہے، اور دوسرے نفل کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتا ہے، اور تیسرے نفل کے پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ 3 نوافل آپ ضرور پڑھا کریں۔ وہ 3 نوافل کیا ہے؟ پہلا نفل ہے اشراق کی نماز۔ صبح اشراق کی نماز آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نماز اشراق جو ہے یہ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ تو آپ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 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 او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور اپنی جگہ بیٹھا رہا سورج نکلنے تک، اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہا، اور پھر سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کو ایک حج اور عمرے کا مقبول ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل حج اور کامل عمرے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ نماز اشراق کی بھی پابندی کریں۔ اور دوسرا نفل ہے چاش کی نماز۔ چاش کی نماز کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی ہے کہ اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ ان میں سے ایک ہے چاش کی نماز۔ چاش کی نماز کی مجھے وصیت کی ہے، میں زندگی بھر اس کو پڑھتا رہوں گا۔ تو چاش کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہ نماز پڑھا کرو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے دروازہ چاشت۔ قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا کہ اے چاشت کی نماز کی پابندی کرنے والوں، یہ تمہارا دروازہ ہے، اس دروازے سے اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو جو شخص دنیا میں چاشت کی نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دروازے چاشت سے بلایا جائے گا، اسی سے اس کو داخل کیا جائے گا جنت میں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور چاشت کی نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ 8 رکعتیں پڑھنا یہ افضل ہے۔ 8 رکعت چاش کی نماز آپ پڑھا کریں۔ اس کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے؟ چاش کی نماز کا جو وقت ہے وہ بالکل اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ جو اشراق کی نماز کا وقت ہے بالکل وہی چاش کی نماز کا بھی وہی وقت ہے، کہ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد چاش کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ البتہ دونوں کے افضل وقت میں جو ہے ذرا اختلاف ہے۔ اشراق کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور چاش کی نماز کا جو افضل وقت ہے وہ چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد چاش کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ یعنی چاش کی نماز کا جو وقت ہے اس میں سے جو چوتھائی حصہ گزر جائے اس کے بعد جو ہے چاش کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور تیسرا نفل کون سا ہے جس کے پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ وہ ہے اوابین کی نماز۔ اوابین کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص اوابین کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فيما بینہن بسوء عدلن له بعبادت 12 سنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھتا ہے، درمیان میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، دنیاوی گفتگو نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ یہ 6 رکعت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔
تو اوابین کی نماز پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور صلاۃ الاوابین پڑھنے کا وقت کب ہے؟ صلاۃ الاوابین پڑھنے کا جو وقت ہے وہ مغرب کی فرض اور سنت پڑھنے کے بعد اس کا وقت ہے۔ اس وقت آپ 6 رکعت مغرب کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ 6 رکعت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 3 نوافل آپ رمضان کے مہینے میں اس کی پابندی کریں، کیونکہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ویسے ان 3 نوافل کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نماز اشراق کو دیکھیے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کے پڑھنے سے۔ چاشت کی نماز کو دیکھیے کہ آپ کو چاشت کے دروازے سے جو ہے بلایا جائے گا باقاعدہ، اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے پڑھنے کی وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک اور روایت میں تو یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اوابین کی آپ نماز کو دیکھیے، اس کے پڑھنے سے آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو خود اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ جب رمضان کے مہینے میں اس کی پابندی کریں گے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت آپ کو ملے گی۔ تو کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں جہاں آپ فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، وہاں پر آپ ان 3 نوافل کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان 3 نوافل پڑھنے کی اور اسی طرح تہجد نماز پڑھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔